دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں بھرپور تعاون پر زور دیا ہے۔ ایران میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کی فراہمی اور انہیں ہنرمند بنانے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نوجوان ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ حکومت ہونہار طلباء کو لیپ ٹاپ فراہم کرے گی۔ IT کے شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں تقریباً 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو ایک تاریخی قدم ہے۔ ہنرمندی کے فروغ اور کھیلوں کے شعبے کے لیے بھی تاریخی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے سرکاری اداروں میں اصلاحات اور ان کی نجکاری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت خزانہ کو پینشن فنڈ کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ کمیٹی نے رواں سال 1 جولائی سے نئے سرکاری ملازمین اور اگلے سال 1 جولائی سے مسلح افواج کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم شروع کرنے کی بھی منظوری دی۔ ECC نے مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے لیے ضمنی تکنیکی گرانٹس کی بھی منظوری دی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں بھرپور تعاون پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاک امریکہ تعلقات ماضی اور مستقبل ایک جائزہ کے موضوع پر سالانہ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر کی مخالفت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفاد کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ترجیحی منصوبوں سے زراعت، اطلاعاتی مواصلاتی ٹیکنالوجی اور کانکنی کے منصوبوں میں امریکی ٹیکنالوجیز کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی طرف سے کی گئی کوششیں پاکستان سے نمک برآمد کرنے کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ پاکستان کے نمک کے ذخائر دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں، جبکہ سمندر سے بھی بڑی مقدار میں نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ سمندر سے نمک حاصل کر کے برآمد کرنے اور اس کو قابل استعمال بنانے پر ماضی میں کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، جبکہ ہب سالٹ کمپنی نے اس پر ایک غیر ضروری تجویز کے طور پر کام کیا۔ یہ تجویز 2 سال سے زیر التوا تھی، جسے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں اٹھایا گیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے تمام متعلقہ فریقوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ اس تجویز پر غور کریں، اور کونسل نے ملک کے بین الاقوامی سطح پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فرنٹیئر کور نارتھ مالکن ڈویژن میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے علاقے میں خواتین کے لیے فنی تربیت کے مرکز کا افتتاح کیا گیا۔ اس مرکز میں سلائی کڑھائی، کمپیوٹر اور انگریزی زبان کی تربیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو یاد دلایا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی غیر معمولی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی مندوب کے ایک بیان کے جواب میں پاکستانی مشن کی سیکنڈ سیکرٹری رابعہ اعجاز نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتی۔ رابعہ اعجاز نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بھارتی ایجنسیوں کے کالعدم TTP اور BLA کی مالی معاونت کے واضح اور ٹھوس شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو ریکارڈ پر ہے، جس نے تسلیم کیا ہے کہ بھارت اس طرح کی دہشت گردی اور تخریب کاریوں میں معاونت کرتا ہے۔ ایران میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں 4 امیدوار مد مقابل ہیں۔
فلسطین میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں غزہ کے محکمہ شہری دفاع کے طبی عملے کے 3 اہلکار شہید اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ اہلکار غزہ کے بریج کے مرکزی پناہ گزین کیمپ میں امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ اور T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔